بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، پیش خدمت ہے وظیفہ فار سکسیس ان ایوری تھنگ۔ ہر چیز میں کامیابی کا وظیفہ، مٹی میں ہاتھ ڈالو تو سونا بن جائے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 کے آخری حصے کی تلاوت اور اس کا چھوٹا سا وظیفہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، مسائل کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنی کسی بھی چیز میں کامیابی کے لیے، بزنس میں کامیابی کے لیے، کاروبار میں کامیابی کے لیے پوری کوشش اور ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا بزنس جو ہے وہ سلیکٹ کرتے ہیں، بھی کون سی انڈسٹری جو ہے ہمیں سوٹ کرے گی، اس کے لیے بہت سارا ایک پیپر ورک کرتے ہیں، گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کے لیے وسائل پیدا کرتے ہیں، جگہ کا انتخاب کرتے ہیں، تو پوری ایک محنت کے ساتھ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہماری طرف سے کیا ہوتا ہے کہ محنت میں کوئی بھی کمی نہیں ہوتی، پوری محنت کرتا ہے ہر انسان کہ اس کا کاروبار جو ہے وہ بہتر سے بہتر انداز میں سموتھلی رن کرے اور اس کو کامیابی نصیب ہو۔ تو اس کے لیے انسان کے پاس جو سب سے بیٹر جو انسان کے بس میں ہے، جو وہ کر سکتا ہے، وہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ صرف محنت کر سکتا ہے۔ ایک انسان کیا کر سکتا ہے؟ صرف محنت کر سکتا ہے۔ لیکن آپ میری بات کا یقین کیجئے کہ جب تک اس محنت کے ساتھ اللہ کی مدد شامل حال نہ ہو، اللہ کی مدد شامل نہ ہو، وہ آپ کی محنت آپ کو خالی محنت سکسیسفل نہیں کر سکتی۔ بحیثیت مسلم میرا تو یہ ایمان ہے اس بات پہ کہ جب تک اللہ کی مدد، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعائیں، یہ سب کچھ ساتھ نہ ہو، اس وقت تک آپ جتنی مرضی محنت کر لیں آپ سکسیسفل نہیں ہو سکتے۔ یہ اگر بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو پھر میں آپ کو سمپل وے بتاتا ہوں کہ ہم اللہ کی مدد جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ کی مدد حاصل کرنا سب سے آسان کام کہ پہلے تو اللہ کو راضی کر لیں۔ ہمارے ہی کچھ اعمال ہوتے ہیں نا جس کی وجہ سے اللہ پاک ہم سے خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ وہ کیا وجہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ ہم بھی مسلمان ہیں، یا ہم مسلمان اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن جب ہم مسلمان ہیں تو پھر ہمارے اوپر کچھ فرائض جو اللہ کی طرف سے دیے گئے ہیں ان کا ادا کرنا بھی ہر مسلمان پر ایک فرض ہے۔ ہم فرائض میں کوتاہی کر کے اپنے رب کو خفا کر دیتے ہیں، اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں۔ لیکن رب کی اتنی بڑی مہربانی ہے کہ وہ پھر بھی اس نے رزق کا معاملہ جو ہے وہ آپ کے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ نہیں جوڑا ہوا، ادروائز جتنے بھی لوگ بے نمازی ہیں ان کا رزق بند ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک تو بہت مہربان ہیں، بڑے رحیم ہیں، انہوں نے یہ معاملہ نہیں کیا۔ لیکن جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے، سکسیس کا تعلق ہے، سکسیس ضرور اس پہ امپیکٹ اس چیز کا پڑتا ہے کہ یہ تو پھر اللہ کی مرضی ہے نا، رزق تو رازق نے دینا ہے، وہ تو اس کا وعدہ ہے کہ میں ساری مخلوق کا رب ہوں، میں پالنے والا ہوں، میں نے رزق تو ہر بندے کو دینا ہے، اس کو بھی دینا ہے جو مجھے مانتے ہیں اور اس کو بھی دینا ہے جو مجھے نہیں مانتے۔ لیکن جہاں تک کامیابی کا تعلق ہے بھائی، تو اس کے لیے آپ کو اللہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ تو پھر ماں باپ کی دعائیں، آپ کی محنت اور اللہ کی مدد جب شامل حال ہوگی تو کامیابی ہر قدم پر انسان کا جو ہے وہ قدم چومے گی۔ اور اسی لیے میں نے اس کے شروع میں ویڈیو کہا کہ جناب ایسی آیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ اس پہ پریکٹیکلی عمل کر لیتے ہیں اپنے تمام اعمال کو ٹھیک کرنے کے بعد، تو پھر آپ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالو گے میرے بھائی تو وہ سونا بن جائے گی۔ تو اس کے لیے سب سے جو بہتر ہے یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے ریگولرلی تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اپنی قضاء العمری پڑھنا شروع کر دیں اور اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ میں اپنی نماز جو ہے وہ باقاعدگی سے ادا کروں گا، اللہ مہربان ہے معاف کر دے گا۔ اللہ سے باقی بھی جو غلطی سے جو بھی گناہ وغیرہ ہوئے تو ان کی معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیتے ہیں، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ لیں کہ جناب میری حاجت اللہ پاک یہ ہے کہ مجھے یہ جو میں نے کاروبار یا بزنس یا جو بھی ارادہ کرنے لگا ہوں یا کسی بھی کام کا ارادہ کرنے لگا ہوں، یہ تو میں نے ایک بات بنا دی کیونکہ بہت زیادہ لوگ کاروباری آج کل پریشان ہیں، بزنس کے حالات ڈاؤن ہے، تو میں بزنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کسی بھی ارادے کے لیے کام کر سکتے ہیں، امتحان میں کامیابی کے لیے، انٹرویو میں کامیابی کے لیے، بچوں کے رشتے کے اندر تلاش میں کامیابی کے لیے،
تو یہ آپ اپنی شادی کے لیے تو سب وہ کر سکتے ہیں، تو آپ حاجت اپنی اللہ کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد پھر آپ یہ جو عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں، سورہ حشر کی دوسری آیت ہے، اس کا یہ آخری پیس، ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس آیت کا، یہ آپ نے اس پر عمل شروع کر دینا ہے، اور اس کا عمل جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد ہے، فجر کی نماز کے بعد ہے۔ خواتین اس کو 21 دن کر لیں اور مرد حضرات اس کو 40 دن کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اچھا اس آیت کا یہ بتا دوں کہ یہ آیت جو ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 2 کا یہ پارٹ یہ ہے، اس آیت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، فَاعْتَبِرُوا یا اُولِي الْأَبْصَارِ، یہ آیت جو ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد۔ آپ 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور اس کے بعد 100 بار اس آیت کو جو ہے وہ آپ پڑھنا شروع کر دیں، اور اس کے آخر میں پھر 7 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ تو یہ بڑا ایک آسان سا عمل ہے، اگر آپ اس عمل کو اپنی روٹین میں شامل کر لیتے ہیں اور اس عمل کے ذریعے آپ اللہ کی مدد جو ہے وہ مانگتے ہیں، تو آپ یقین کریں کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہوں، کسی بھی قسم کا بزنس کرتے ہوں یا نیا بزنس شروع کر رہے ہوں، یقین کریں کہ آپ جو چاہیں گے، جیسا چاہیں گے ویسے ہی آپ کو سکسیس ملے گی۔ اللہ کی مدد جو ہے وہ آپ کی اس محنت میں شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ کی مدد جب محنت کے ساتھ ملتی ہے تو پھر کامیابی سے اس انسان کو کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو خام خیالی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو یہ بات کرتے ہیں، یہ بیسیکلی جو ہے وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی محنت سے ہی کامیابی ملتی ہے، محنت سے ہی عظمت ملتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد سے ہی کامیابی ملتی ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر انسان کو نہ کامیابی مل سکتی ہے، نہ عزت مل سکتی ہے، نہ دولت مل سکتی ہے، نہ ہی وہ اپنے کسی بھی ارادے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ مولا علی کا فرمان ہے کہ میں نے اپنے ارادوں میں ناکامی کے ذریعے اپنے رب کو پہچانا، کہ جو میں ارادہ کرتا ہوں اگر میرا وہ ارادہ جو ہے اس میں ناکام ہو جاتا ہوں تو پھر مجھے یقین ہوتا ہے کہ رب کی ذات ہے جو یہ نہیں چاہتی کہ میں یہ کروں۔ تو اللہ کی مدد جب تک شامل حال نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ کامیابی کی طرف نہیں جا سکتے۔ یہ ایک ہر مسلمان کا ایمان ہونا چاہیے۔ تو میں نے آپ کو ایک وے آؤٹ بتا دیا ہے، ساتھ ہی میں یہ دعا بھی کروں گا کہ جو بھی انسان جو ہے وہ مشکل میں ہے، پریشانی میں ہے، یا کامیابی کی تلاش میں ہے، یا اس کا کاروبار جو ہے وہ اس میں اس کو پروفیٹیبلٹی کم ہے یا پریشان ہے مالی طور پہ، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس پوری امت پر رحم فرمائے، اور خاص طور پہ جو لوگ پریشان ہیں اور جنہوں نے رابطہ بھی کر کے مجھ سے کہا ہے دعا کے لیے، ہر پل ان کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی ان پریشانیوں سے نکالے اور ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدل دے، کیونکہ ناکامیوں کو کامیابیوں میں بدلنے کی طاقت صرف ہمارے رب کے پاس ہے۔ رب چاہے تو وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ کی مدد سے ہی ہمیں ہر کامیابی زندگی میں اور آخرت میں اللہ سے مدد مانگ کر ہی نصیب ہونی ہے۔ باقی جو اپنی اپنی محنت ہے وہ ہر انسان اپنے لیول پہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہی ہے کہ بھئی اینڈ پہ بات یہی آتی ہے کہ جب تک ہم اپنے رب کو راضی نہیں کریں گے ہم اپنے کسی ارادے میں کامیاب ہو نہیں سکتے، کیونکہ ارادہ وہی پائے تکمیل تک پہنچتا ہے جس میں رب کی رضا جو ہے وہ شامل ہو۔ اور جن لوگوں کے ماں باپ زندہ ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ اپنے ماں باپ سے عزت سے پیش آئیں، ان سے محبت کریں اور ان سے دعائیں لیں۔ جس انسان کے ماں باپ زندہ ہوں اس کو کسی پیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اس کے ماں باپ کی دعائیں ہی اس کی کامیابی کے لیے بہت ہو جاتی ہیں۔ لیکن بات صرف یہی تک نہیں، اگر ماں باپ کو بھی زندگی میں اور مرنے کے بعد سکون دینا ہے تو آپ کے نیک اعمال ہی ہیں جو اولاد کے صدقہ جاریہ کے طور پر ماں باپ کو مرنے کے بعد بھی ملتے رہتے ہیں۔ تو اپنے نیکی کی طرف آئیے، بھلائی کی طرف آئیے، اور اللہ سے مدد مانگیے اور کامیابی کی منزل کو پہنچیے، یہ میری دعا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔